یہ سبق جو ہے میری طرف سے آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں جس کا مجھے بہت تجربہ ہے اور علماء حق نے لکھا بھی ہے. اس لیے امیجز بنانے والے صرف اتنا جملہ لکھ دیں کہ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی اہم نسخہ، بہت ہی اہم اور مجرب نسخہ. یہ جو ہدیہ دے رہا ہوں یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، اس لیے حدیث کہہ کر آگے نہ بڑھائیں، لیکن علماء حق کا بہت ہی مجرب تجربہ ہے. کئی علماء نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا. جسے بتایا الحمدللہ اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی. 11 مرتبہ، نمبر 1، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. نمبر 2، 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نمبر 3، 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیجئے، قل یا ایھا الکافرون، پوری سورت. نمبر 4، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. نمبر 5، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور پانی پر دم کر دیجئے. پھر علماء نے لکھا ہے وہ پانی اپنے گھر میں رکھیے، جب بھی آپ نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے سلائیں، تھوڑا تھوڑا پانی ان نئے کپڑوں کے اوپر چھڑکاؤ کر لیجئے. یا نیا مکان لیں تو اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں، نئی دکان لیں اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں، نئی کار لیں تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا انشاءاللہ خوشحالی میں رہے گا. اور یہ علماء حقہ کا بتایا ہوا عمل ہے اور کئی لوگوں کو بتایا، بہت الحمدللہ خوشحالی میں مرد اور عورتیں آ گئی. یہ ہدیہ ہے، لیکن اسے حدیث کہہ کر آگے نہیں بڑھانا. علماء حقہ کا تجربہ یہ تو معقول ہے، وہ کئی علماء اپنے اپنے تجربے بیان کرتے ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کے لیے حدیث کیا کرنی بڑھانا. بس سمجھ لیجئے کہ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی مجرب اور اہم نسخہ ہے. کوئی کرے تو ٹھیک ہے، کسی کو تاکید نہیں کرنی بھی کیوں نہیں کیا بھئی، وہ حدیث ہوتی ہے جس کی تاکید کی جاتی ہے. یہ تو جو ہے ایک قسم کا چٹکلا ہے اور علماء نے لکھا ہے، اس لیے بہت لوگ پریشان ہیں. بھئی یہ بھی کر کے دیکھ لو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو. اور ایک بات آج میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے، ماں باپ کے لیے دعا کیجئے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے لیے روزانہ 1 مرتبہ دعا کرنی چاہیے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نیک اولاد ہوگی وہی دعا کرے گی، او ولد صالح یدعو لہ. اگر ہم ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو 2 فائدے ہوں گے کہ ہم گویا نیک ہیں اس لیے ہمیں دعا کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعا کرے گی. اس کے لیے آج کا جو ہے یہ سبق رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن کی دعا ہے، اسے پڑھ لیجئے. اور امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں، چاہے الگ الگ بنا لیں، چاہے ایک ساتھ بنا لیں یا الگ سے بنا لیں، جیسا مناسب چاہے کریں. اللہ تعالی ہر مسلمان گھر کے اندر، ہر مسلمان کے گھر میں خوشحالی کا لانے کا اللہ تعالی فیصلہ فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن،
لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔